اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا، اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے، اس کا اصل حل ہے جہاد۔ تو پہلی جو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ اللہ سورہ قصص ان علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے، طاقتور پہ غالب کر دیں گے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی۔ یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں۔ میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے، میں نے پہلے وضاحت کر دی، ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے۔ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً الْيَهُودِ، اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون اليهود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں۔ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے۔ آج اللہ نے ان کو تھوڑی سی حکومت دی ہے، انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے، اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو۔ ان کے اندر دو بیماریاں، ایک حسد کو نعمت کیوں مل رہی ہے اور ایک دنیا سے محبت۔ قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال۔ اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا، اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا، اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا، تباہی ہوگی وہ میرے اور آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی، اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اور جو بھی ظالم نے خاندانی کام کیا، جو بھی اس نے کرنا تھا کیا، اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں، تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہے، لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی۔ اب مسئلہ یہ بھی کیا، وہ تو ظاہر بات ہے ظلم تھا، لیکن جو ایران بدلے میں کر رہا ہے تو ان کی عام آبادی کے مقامی علاقوں میں میزائل گرا کے ان کو جو ہے عام عوام کو بھی مار رہا ہے، تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ کیونکہ عوام تو بہت ساری جو ہے حکومت کی پالیسیز کے خلاف۔ دیکھو جنگ میں اصل حکم تو یہی ہے کہ عورتوں بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، لیکن جنگ میں اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ کوئی بچہ نہ مرے، کوئی عورت نہ مرے، کوئی بوڑھا نہ مرے، یہ پاسبل نہیں ہے، عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ فلسطین میں تو ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا، اس میں تو اصل تو ہے ہی نہیں، سامنے تو وہ تو فرنٹ پہ ہے ہی نہیں، لیکن نیت یہ ہو کہ ان کے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنا ہے، لیکن 100% یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کے سامنے آ جائے، آپ نے ان کا قلعہ فتح کرنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مسلمان قیدی سامنے لا کے کھڑا کر دیے، تو شرعاً ان کو بھی تیر مارنا جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے، فتح ہو ہی نہیں سکتی، وہ کھا جائیں گے ہمیں، طاقت میں آ جائیں گے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نیت کرے گا اللہ میں اس مسلمان کو مارنے کی نیت نہیں کر رہا، میری نیت اس کو مارنا ہے، لیکن اس نے ڈھال بنا لیا، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جی بالکل آپ نے جس کا نشانہ بنایا اسی کی کھوپڑی پہ جا کے میزائل لگے، یہ پاسبل نہیں ہے۔